بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ مریم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ضرور اس کو سنیں گے اور شیئر بھی کریں گے ساری ویڈیوز کو۔ اور اب سورۃ طٰہٰ، سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ اور پارہ 16۔ سورۃ طٰہٰ 20ویں سورت ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا نام کیوں رکھا تھا یہ تو اس میں نہیں بتایا گیا، زمانہ نزول اور موضوع مباحث کا ذکر ہوا ہے، تو میں آپ کو آج زمانہ نزول کا بتاتی ہوں۔ سورۃ طٰہٰ کا زمانہ نزول، اس سورت کا زمانہ نزول سورۃ مریم کے قریب زمانے ہی کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سید رضی اللہ عنہ بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارت سے ایک صفحے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے صفحہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دے گے، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صفحے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صفحہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لفظ ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے، سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ آج آپ کو زمانہ نزول کا بتایا ہے اور کل کی ویڈیو میں موضوع اور مباحث آپ کو بتاؤں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پچھلی ویڈیو بھی سب دیکھیں اور ابھی جو آنے والی سب ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھیں، تاکہ آپ کو شروع سے اینڈ تک کا پتہ چل جائے قرآن پاک میں ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ہمیں دیے ہیں اور کیا فرمایا ہے اور کیا کیا ہوتا رہا ہے پہلی قوموں کے ساتھ، اور کس وجہ سے ان قوموں پہ عذاب آتا تھا اور کس پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا تھا۔ تو یہ جب ہم قرآن کا ترجمہ سنیں گے پڑھیں گے تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے بے شک انشاءاللہ۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور بولا کیا خوب کلام ہے، اس کے بعد ان کا دل بدلا، تو اسی طرح ہی قرآن کو ہم پڑھیں گے سنیں گے تو ہی ہمارا دل بدلے گا نا، تو ہی ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے نا، بے شک انشاءاللہ آمین۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔